الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ جل جلالہ سے جب دعا کی جائے، جب کچھ مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر انسان سے آپ کچھ مانگیں گے، پہلی دفعہ تو اگر آپ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ دے دیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ پہلی دفعہ مانگنے سے بھی اس کو بہت برا محسوس کریں گے، لیکن اگر بار بار مانگیں گے تو وہ برا محسوس تو وہ کریں گے ہی، آپ کو ڈانٹیں گے بھی، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے کہ ہٹے کٹے ہو، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کما نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ زیادہ مانگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندے میں نے ظلم کو حرام کر دیا اپنی نفس پر اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام بنا دیا ہے۔ میں بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ جل جلالہ عادل ہے، عادل کرنے والا، اللہ جل جلالہ ظالم نہیں ہے۔ بار بار اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف، تو فرمایا اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے کہ میں بھی ظالم نہیں بنوں گا، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا تم بھی ظالم نہ بنو ایک دوسرے پر، فلا تظالموا، بس ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیت، مگر وہ جس کو میں راستہ دکھاؤں، جس کو میں ہدایت دوں تو وہ راستے پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ جس کو میں راستہ نہ دکھاؤں، جس کو میں ہدایت نہ دوں تو وہ گمراہ ہے۔ اور فاستہدونی اہدکم، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو
مگر جسے میں کھانا کھلاؤں وہ بھوکا نہیں ہے. فاستطعمونی اطعمکم، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر وہ جسے میں کپڑا پہناؤں، کپڑا بھی پہنانے والا میں ہوں. فاستکسونی اکسیکم، لہذا تم مجھ سے لباس طلب کرو، مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. پھر فرماتے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات کو بھی دن کو بھی خطا کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، غلطیاں کرتے رہتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا. یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، لہذا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، یہ اس کے بدلے میں یہ چیزیں میں عطا کروں گا. ایک اور حدیث شریف ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء ولا يقل اللهم ان شئت فاعتنی فإن اللہ لا مستکرہ له. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو پھر اپنی دعا میں پختگی اختیار کرو، یقین کے ساتھ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کریں گے. یہ مت کہ اللہم ان شئت فاعتنی، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے یہ دے دیں، ایسا مت کہو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. رواہ مسلم و نسائی، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ دے دے مجھے یقین کے ساتھ. ایک اور حدیث شریف ہے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. فرمایا کہ تقدیر کو نہیں لٹا سکتی کوئی چیز سوائے دعا کی. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. یعنی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، خیر اس بحث میں نہیں جا سکتے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. تقدیر معلق تو دعا اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدلے گا. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی صلہ رحمی. صلہ رحمی انسان کرتا ہے، نیکی انسان کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان کے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ انسان کے عمر میں برکتیں ڈالتے ہیں. اگلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہے. سب سے محبوب چیز اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ دعا ہے. دعا سب سے، تمام چیزوں سے، تمام نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں. اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو تمام عبادتوں کا مخ ہے، مغز ہے، گودا ہے. گویا کہ تمام عبادتیں اس دعا میں آ جاتی ہیں. ایک روایت میں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے کہ یبن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک۔ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کہ اے بندے، جب تک آپ مجھ سے مانگتے رہیں گے اور آپ مجھ سے امید باندھتے رہیں گے، مانگنا بھی مجھ سے ہے اور امید بھی مجھ سے ہے کہ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں میرے گناہوں کو، تو غفرت لک علی ما کان فیک، تو میں آپ کے گناہ معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں گناہ معاف کر دوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں گناہ معاف کر دوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب میں اس میں بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، لیکن مانگو مجھ سے مغفرت، مانگو صحیح، بخشش مانگو صحیح، توبہ کر کے دکھاؤ تو صحیح سچے دل سے، پھر دیکھ لیں۔ اور فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر آپ کے گناہ آسمان تک پہنچ، اتنے زیادہ گناہ آپ کر لے کہ آسمان تک گناہ پہنچ جائے، اتنے زیادہ گناہ، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر بھی اگر آپ مجھ سے بخشش طلب کریں گے تو میں تجھے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے معاف کرنا، میں معاف کر دوں۔ پھر فرمایا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک به شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ ساری زمین بھر جائے، ساری زمین گناہوں سے بھر دو، پھر تم مجھ سے ملاقات کر لو اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ دیکھو شرک جو ہے نا، شرک یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ تو تم مجھ سے ملو اس حال میں کہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، تو میں بھی تجھے اتنی ہی بڑی مغفرت دوں گا۔ تیرے گناہوں نے زمین سے بھر دیا، اور جو میرے مغفرت ہوگی وہ بھی زمین سے بھر دے گی، تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ جل جلالہ سے، میں نے شروع میں عرض کیا، جب دعا مانگی جاتی ہے، جب مغفرت طلب کرتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو یقین کے حالت میں، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ جل جلالہ یہ دعا قبول فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم یہ جان لو، وَعْلَمُوا، یقین کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا غافل دل کی دعا۔ جو دعا مانگ رہا ہو اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن اوپر سے دل سے نہیں مانگ رہا، اور دعا مانگ رہا ہے شک کے ساتھ کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور شکایتیں شروع کر دے اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول کرتے نہیں ہیں،
بعض لوگوں کو یہ بھی سنا ہے پھر مانگنے کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بھی کوئی بندہ زبان سے نکال سکتا ہے یہ بات؟ فرمایا یقین کے ساتھ دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے، لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ قطع رحمی کرنے والے نہ ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، یہ ایک شرط ہے، بس چھوٹی سی شرط ہے، کوئی بڑی شرط نہیں۔ ایک تو والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، لہٰذا اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیجیے، ہر نماز فرض نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیا کر، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے سنا، کوئی کون واقف نہیں ہم میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے، سب واقف ہے، بلکہ عرب دنیا ان سے واقف ہے، بلکہ مجمع فقہ الاسلامی ایک OIC کا ادارہ ہے، تمام مسلمان 57 ممالک کے مسلمان، ہر ملک سے ایک عالم، تو پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، اور پھر یہ جو اسلامی بینکنگ سٹینڈرڈ تیار کرتے ہیں ایوفی بحرین، ایک ادارہ ہے پوری دنیا کے لیے سٹینڈرڈ تیار کرتا ہے، اس میں عرب کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس کے بڑے ہیں پوری دنیا کے۔ اب کون واقف، کتنا کام کیا ان سے، ان کے والد سے کسی نے پوچھا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کہ یہ آپ کی اولاد اتنی لائق ہے اور اتنی آگے نکل گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اولاد کے لیے دعا بہت ضروری ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا اولاد کے لیے، چاہے نافرمان بھی ہو پھر بھی سمجھدار والد جو ہے وہ بد دعا نہیں کرتا، دعا کرتا۔ تو دعا اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ مفید چیز اور کوئی، تو والد کی دعا اپنی اولاد کی۔ اور فرمائے دوسرا جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا، اگر اس پہ کوئی کسی پر ظلم کیا جائے، اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا شخص مسافر ہے، وہ سفر میں ہو دعا کر، ہم یہاں سے جا رہے ہیں مثال کے طور پر لاہور جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی اور جا رہے ہیں، مثلاً گوجرانوالہ جا رہے ہیں، گجرات جا رہے ہیں، راولپنڈی جا رہے ہیں، سفر ہے، شرعی مسافت ہے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے، آدھا گھنٹہ دعا مانگے، 10 منٹ 20 منٹ، سفر بھی ہمارا گزر جائے گا اور دعا بھی ہو جائے گی، پوری امت اسلامیہ کے لیے، پورے عالم کے لیے ہم دعا مانگیں، دعا قبول ہوتے رہے گی، دعا قبول ہوتے رہے گی، ہمارا سفر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو ان 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔